ہم ایسے بیٹھ گئے، میں نے بات شروع کر تو دل تو اللہ کے ہاتھ سے، بولنے والے کے ہاتھ میں، بولنے والے کے ہاتھ میں تو اپنا بول۔ اللہ نے کس بات پر اس کے دل کا دروازہ کھولا اور اس کے دل پر اثر ہوا، وہ تو میرا اللہ جانتا ہے۔ وہ میرے بولتے بولتے نا اس نے میری بات کاٹ دی، کہنے لگا مولوی جی ایک شرک نہیں کیتا، باقی ہر گناہ کیتا ہے، معافی ہو جائے۔ مجھے اس پہ اکثر رونا آ جاتا ہے، اس کو مولوی جی ایک شرک نہیں کیتا، باقی ہر گناہ کی معافی ہو جائے۔ میں کہ چودھری حاکم معاف کرنا والا بڑا بڑا ہے، اپنے گناہوں کی شہروں کے سامنے یہ ہے وما انا من المشرکین۔ کیا وہ فخر سے نہیں کہہ رہے؟ اللہ ہمیں سکھا رہا تواضع کہ تم زیادہ سے زیادہ 33 نمبر والے ہو، اللہ اپنے فضل سے تمہیں نوازے گا۔ لن يدخل احدكم الجنة بعمله ولا انت یا رسول اللہ ولا انا الا ان يتغمدني ربی برحمتی۔ یتغمد تفاعل، اس میں مبالغہ ہوتا ہے۔ تو اس نے مجھے یہ آیت سمجھا تھی وما انا من المشرکین۔ پھر بچوں اس نے توبہ کی، اس کی موت بہت قریب تھی، اس کے کچھ عرصے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ اس نے سارے قبضے واپس کیے، زمینیں واپس کی، جو کچھ کسی سے لوٹا پھوٹا تھا وہ واپس کیا، جو نہیں کر سکا ان سے معافیاں مانگی اور توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچا۔ یہ ہے وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ کہ یا اللہ بے شک تو نے ہمیں بڑے منصب پہ کھڑا کیا ہے، لیکن یا اللہ ہم تیری تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ بس اتنی بات ہے کہ تیرا شکر ہے ہم شرک سے پاک ہیں۔ تو میرے بات کرنے کا موضوع یہ تھا، اس وجہ سے دعوت آپ کی ترجیحات میں نہ ہو کہ ہمارے استاد تبلیغ والے کہ میں تبلیغ والا، یہ بہت کمزور چیز ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جو اللہ نے اعلیٰ بصیرت اس آیت میں لفظ استعمال کیا ہے، تم اس بصیرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس خوبصورت کام کو کرنے والے بنو۔ تو اس کے دیکھو مصلحین کی کمی نہیں دنیا میں رہی اور مشائخ کی اور بر صغیر میں، لیکن مولانا الیاس صاحب سے جس طرح اللہ نے انسانیت کو نفع پہنچایا، کوئی بڑے سے بڑا مصلح اتنا نفع نہیں پہنچا سکے۔ میں پچھلے زمانے کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس پچھلی صدی اور اس صدی کی بات کر رہا ہوں، اور اس سے قریب کے زمانے کی بات کر رہا ہوں۔ کوئی اتنا بڑا نفع نہیں پہنچا سکے۔ اللہ نے ان سے تصوف سے ہٹ کر، مدرسے سے ہٹ کر یہ اس کام میں اللہ نے ان کو لگایا۔ تھے تصوف کے آدمی، تھے تبلیغ کے آدمی، مدرسے کے آدمی تھے۔ جب ان کے بھائی فوت ہو گئے مولانا محمد صاحب، تو میواتی گئے سہارنپور کہ اب مولوی الیاس ان کے بھائی ہیں، ان کو بھیجو وہاں۔ یہ 1898 کی بات ہے۔ مولانا الیاس صاحب نے انکار کر دیا کہ جاؤ جاؤ میں نہیں جاتا۔ تو انہوں نے مولانا خلیل احمد صاحب سے بات کی، جو ان کے استاد بھی تھے، شیخ بھی تھے، بذل المجہود جو نے لکھی۔ تو انہوں نے ان کو بلایا،
تو عرض کی حضرت میرا آپ کو چھوڑ کے جانے کو بھی نہیں چاہتا، میں نہیں جانا چاہتا۔ تو انہوں نے فرمایا 1 سال کی چھٹی لے کے چلے جاؤ، دل لگ جائے تو ٹھہر جانا، نہ لگے تو واپس آ جانا۔ انہوں نے درخواست جو لکھی تھی نا وہ سہارنپور کے مدرسے میں آج بھی پڑھی، مجھے 1 سال کی چھٹی دی جائے۔ درخواست اب گیا تھا 89 میں مولانا سعید خان صاحب کے ساتھ، تو وہ 1 سال کی شرطیہ اجازت پر گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے اس راستے کا کام لے لیا، اور آج اب اسی کے تو یہاں بیٹھے۔ تو کام تو تم اتنا کرو گے جتنی تمہاری استعداد ہے، جتنے تمہارے وسائل، لیکن بچو تمہاری ترجیحات میں تبلیغ آ جائے، یہ میری تمنا۔ تمہارے اخلاق، درگزر، محبت، الفت، تواضع، سخاوت، عاجزی، یہ وہ صفات ہیں جو تمہیں اونچا اڑائیں گی۔ آدمی پیسے سے بڑا نہیں بنتا ہے، مالدار بنتا ہے۔ آدمی علم سے بڑا نہیں بنتا ہے، علامہ بن جاتا ہے۔ بڑا بنتا ہے صفات کے ساتھ۔ ایمانی صفات اس کو بڑا بناتی ہیں، وہ چاہے پھر علم والا ہو یا بازار والا ہو یا کھیت والا ہو، صفات اس کو اونچا اڑاتی ہیں۔ صفات سے انسان وزنی بنتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں بڑا